والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اور درود پاک کی فضیلت میں ہے، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کا پروگرام ہے نغمات عطار، اور یہ نغمات عطار ایک ایسا روح پرور پروگرام ہے کہ جس میں محبت صحابہ، محبت اہل بیت کی خوشبوؤں سے معطر ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا خوبصورت پروگرام ہے کہ جہاں پر اشعار جو بیان کیے جاتے یہ صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ان میں ایمان کی روشنی ہے، عشق کی خوشبو ہے، عقیدت اور محبت یہ اس طرح سے بڑھاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آنسو بن کر دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ آج ہم ذکر اس مبارک ہستی کا کریں گے کہ جن کی پاکیزہ ذات نبوت کے نور سے پروان چڑھی۔ جی ہاں، جن کی تربیت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوئی، اور جنہیں زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاتون جنت ہونے کا اعزاز ملا۔ جی ہاں، آج ہم عقیدت کے ساتھ سماعت کریں گے سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں۔ یہ منقبت اگرچہ امیر علیہ سنت کے مجموعہ کلام وسائل بخشش میں شامل نہیں ہے، مگر اس کے اشعار ہمیں بتاتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی عظمت و شان وہ ہے جسے قرآن نے طہارت کی سند دی، جس کی عطرت کو دو جہاں کی کامیابی کا نشان بنا دیا گیا۔ جی ہاں، سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، جن کی سیادت میں اہل جنت کی عورتیں داخل ہوں گی۔ جی ہاں، وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جن کے در پر فقر تاج پہنتا ہے۔ جی ہاں، وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جن کی دعاؤں سے آج بھی مخلوق خدا کی بگڑی بنتی ہے۔ تو آئیے دل کو ادب سے، زبان کو درود سے، اور دل و دماغ میں اہل بیت اطہار کی محبت بسا کر سماعت کرتے ہیں یہ بابرکت کلام، جو صرف نظم نہیں بلکہ شہزادی کونین سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں عقیدتوں کا ترجمان ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اصحاب سے سچی محبت رکھنے اور ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کلام کا مطلع یعنی پہلا شعر، اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے ساتھ محفوظ عطاری یہ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ بارہا ان کو آپ نے مدنی چینل پر مختلف نعتیں پڑھتے، کلام پڑھتے اور منقبتیں پڑھتے سنا ہے ان کو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان کو جب میں سنتا ہوں تو مجھے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلبل مدینہ مرحوم نگران شورا ان کی یاد آتی ہے۔ اللہ ہمارے محفوظ بھائی کو اپنی حفاظت میں بھی رکھے اور ان کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ تو پہلا شعر جس میں امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ۔ جی محفوظ بھائی، کس طرح آپ بیان کریں گے؟ آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ پر اللہ
کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مطلع یعنی پہلے شعر میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامن برکاتہم العالیہ، حضور اکرم نور مجسم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے اور وسیلے سے ہم پر بھی اللہ رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا، واسطہ پیش کرنا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس شعر میں یہی انداز اختیار فرمایا کہ پہلے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے لیے دعا فرمائی، اور پھر ان کے صدقے رب تعالیٰ سے اپنے لیے رحمت کا سوال فرمایا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ و اہل بیت کے وسیلے سے دعائیں کرنے اور اپنی مرادیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً یہ جب دعا کرتے ہیں نا تو در حقیقت جن کے صدقے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، جن کو دعا دے رہے ہیں، ان کی توجہ ہمیں ہو جاتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں۔ ان میں سے سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ عنہا یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ جی ہاں، آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء العالمین، زہرا اور بطول جیسے القابات نصیب ہوئے، جنہیں جنتی عورتوں کی سردار فرمایا گیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہا وضع و قطعہ اور شکل و صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی۔ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نگہت کا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ پاک نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں، صحابیات رضی اللہ عنہن میں سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مرتبہ بہت اعلیٰ، بہت بلند ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ بارہا روایت میں لکھا گیا، بارہا ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سیدہ کائنات خاتون جنت حاضر ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ کھڑے ہو کر استقبال کرتی، اللہ کے پیارے نبی کے ہاتھ کو بوسہ دیتی اور پھر اپنی جگہ انہیں بٹھاتی۔ تو محبت و عقیدت کا اظہار کیا کتنا خوبصورت انداز ہے، اور یہ گھرانہ کتنا عالی مرتبت اور کتنا اس کی عظمت و شان بلند و بالا ہے۔ اللہ پاک اس گھرانے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگلے شعر میں امیر علیہ سنت بڑا خوبصورت انداز اختیار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں
کہ مرحبا زہرا بطول، اے فاطمہ بنت رسول، دو جہاں میں سرخ رو ہے تیری عطرت فاطمہ۔ جی محفوظ بھائی۔ مرحبا زہرا بطول اے فاطمہ بنت رسول، مرحبا زہرا بطول اے فاطمہ بنت رسول، دو جہاں میں سرخ رو، ہاں دو جہاں میں سرخ رو ہے تیری عطرت فاطمہ، دو جہاں میں سرخ رو ہے تیری عطرت فاطمہ۔ پتہ چل کے ناظرین، جس طرح ہم اپنے سلسلوں میں بیان کرتے ہی رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اپنے ان پیارے صحابہ، پیارے اہل بیت اور صحابیات اور اہل بیت کی ان مبارک ہستیوں کے بارے میں بیان کریں۔ کہ سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے دو القاب ہیں، کیا؟ زہرا جس کا معنی ہے کلی، اور بطول اس کا معنی ہے دنیا سے بے رغبتی کرنے والی۔ تو ان القابات، یہ القابات کس کے؟ سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ عنہ۔ ان القابات کے بعد خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے عالی شان نسب کا ذکر فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہا بنت رسول، یعنی اللہ پاک کے رسول ذیشان کی صاحبزادی ہیں۔ یعنی اشعار کا کتنا خوبصورت ایک تسلسل یہاں ہم کو نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرے مصرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شاندار فضیلت کا بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی عطرت یعنی پاک اولاد یہ دنیا اور آخرت میں سرخرو یعنی کامیاب اور سعادت مند ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کو اپنی آل قرار دیا، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ایسے ایسے عظیم الشان فضائل بیان ہوئے جو انہی سادات کرام کا حصہ ہے۔ تو چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا کا نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ کا معنی آتش جہنم سے چھڑانے والی، نجات دلانے والی۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ عنہا کو اور آپ کی اولاد کو اور آپ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کو دوزخ کی آگ سے دور فرمایا ہے، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہا کا نام فاطمہ ہوا۔ اور یہ نام رکھنے کے حوالے سے جو حکمت کتابوں میں ملتی ہے، احادیث میں جو بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اللہ پاک نے اسے یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اور اس سے محبت کرنے والے کو نار جہنم سے آزاد کیا ہے۔ تو کتنی پیاری نسبت ہے حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو، اور پھر ان سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کو پیاری خوشخبری دی جا رہی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت و عقیدت رکھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے اسے بھی جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اور ایک اور روایت سنیے، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ پاک نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگلے شعر میں ہمارے پیارے امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ ایک خوبصورت روایت کو اپنے اس شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ پل سے جب گزرو گی ہوں گی اس گھڑی 70,000، پل سے جب گزرو گی ہوں گی اس گھڑی 70,000، چوطرف جھرمٹ کیے حوران جنت فاطمہ۔ جی محفوظ بھائی۔ پل سے جب گزرو گی ہوگی اس گھڑی 70,000، پل سے جب گزرو گی ہوگی اس گھڑی 70,000،
کیے حوران جنت فاطمہ، چو طرف جھرمٹ کیے حوران جنت فاطمہ۔ امیر علیہ السلام کا کلم بھی دیکھیں کیسا انداز اختیار کر رہا ہے، کتنا ادب کا، احترام کا لحاظ رکھ رہا ہے، اور کتنے خوبصورت انداز سے آپ نے وہ خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کا اظہار بروز محشر ہوگا۔ چنانچہ شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ اے خاتون جنت، جب قیامت کے دن آپ رضی اللہ عنہا پل صراط سے گزریں گی، اس وقت اللہ پاک کی قدرت اور اجازت سے 70,000 حوریں آپ کے چاروں طرف جھرمٹ کیے ہوئے یعنی گھیرا بنائے موجود ہوں گی، اور بروز قیامت آپ رضی اللہ عنہا کی عظمت و شان ساری مخلوق کو دکھائی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس مضمون کی کئی احادیث اور بھی ہیں، روایات کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ایک ندا دینے والا آواز دے گا، اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جائیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا، اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں۔ پس آپ رضی اللہ عنہا گزر جائیں گی اور آپ کے ساتھ حور عین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگلے شعر میں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، مرحبا کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے آپ کا، مرحبا کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے آپ کا، عورتیں جنت کی ہیں زیر سیادت فاطمہ۔ جی محفوظ بھائی۔ مرحبا کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے آپ کا، مرحبا کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے آپ کا، عورتیں جنت کی ہیں، ہاں عورتیں جنت کی ہیں زیر سیادت فاطمہ، عورتیں جنت کی ہیں زیر سیادت فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظیم گھرانہ ہے، کیا عظیم گھرانہ ہے۔ اور اس شعر میں ہمارے پیارے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شہزادی رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے عظیم مقام اور اعلیٰ مرتبے کو بیان فرمایا کہ اے خاتون جنت سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا، آپ کی کیا ہی اعلیٰ شان اور کیا ہی اعلیٰ مرتبہ ہے، آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ایسی سیادت یعنی سرداری عطا فرمائی ہے کہ جنت کی خواتین بھی آپ کی سرداری کے تحت آتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ فضیلت ہے جس کا بیان خود مالک جنت قاسم نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم اہل جنت کی عورتوں یا مومنین کی عورتوں کی سردار ہو؟ اور ایک اور جگہ پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ پاک کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگلے شعر میں امیر علیہ سنت عرض کر رہے ہیں کہ ظاہری و باطنی بیماریاں عطار کی،
ظاہری و باطنی بیماریاں عطار کی، دور ہوں دلواد و اپنے رب سے صحت فاطمہ۔ ظاہری و باطنی بیماریاں عطار کی، ظاہری و باطنی بیماریاں عطار کی، دور ہو دل باد اپنے رب سے صحت فاطمہ، دور ہو دل بادو اپنے رب سے صحت فاطمہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مکتے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ اے شہزادی رسول، ایسا کرم ہو جائے کہ عطار کی ظاہری و باطنی ہر قسم کی بیماریاں دور ہو جائیں۔ آپ اپنے رب عز و جل سے دعا کر کے عطار کو ایسی صحت و شفا دلوا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے عقیدت اور حسن اعتقاد کا کیسا شاندار انداز ہے، کیسا شاندار اظہار عقیدت کا یہ امیر رسول فرما رہے ہیں کہ رب کی نعمتیں پانے اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے بارگاہ الہی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا واسطہ پیش کیا جائے، یہ تربیت دی جا رہی ہے، بلکہ آل رسول سے دعا کروائی جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی اور دعائیں قبولیت کے درجے پر پہنچیں گی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان دعاؤں سے حصہ عطا فرمائے اور شہزادی کونین سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی دعاؤں سے ہمیں حصہ مل جائے، کیونکہ خاتون جنت اپنے پیارے بابا جان کی امت کے لیے بہت کثرت سے دعائیں کرتی تھی۔ ہر جمعے کو غروب آفتاب سے پہلے یہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے معمولات میں لکھا ہے علماء نے، دعائیں کیا کرتی تھی، اور ایسی کئی روایات ہیں کہ جس میں اپنے بابا جان کی امت کے لیے آپ نے بہت دعائیں کی، بہت دعائیں فرماتی تھی۔ اللہ ان کی دعاؤں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب سے سچی عقیدت و محبت رکھنے اور اپنی دعاؤں میں انہیں وسیلہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں امیر سنت کے ایک اور کلام کے منتخب اشعار کی تشریح اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نغمات عطار دل کے چین کا سامان، مدحت سرکار و عشق مصطفیٰ ہر آن۔ نغمات عطار، نغمات عطار۔